السلام علیکم اسپرٹ آف اسلام کے ناظرین و گرامی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا عنوان ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے کیوں منع کیا تھا اور دنیاوی کام کرنے سے کیوں روکا تھا، اور جب انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان کو کیا سزا دی، جو پوری دنیا کے لیے ایک عبرت ناک واقعہ ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ تو چلے اب ہم عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم سے متعلق ہے جو ساحل سمندر پر آباد تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے والے دن کوئی دنیاوی کام یا شکار نہ کریں بلکہ صرف عبادت میں مشغول رہیں۔ یہ ان کے لیے ایک خاص قسم کی آزمائش تھی تاکہ اللہ دیکھ لے وہ اپنے دین اور اللہ کے حکم کی کتنی تعمیل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا۔ اس دن وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید آزمایا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر کے کنارے کثرت سے جمع ہوتی جاتی تھی، گویا وہ انہیں دعوت دے رہی ہو کہ آؤ ہمیں پکڑو، لیکن دوسرے دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ کچھ چلاک لوگوں نے اس آزمائش میں ناکامی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے براہ راست حکم کو نہیں توڑا، لیکن ایک چال اختیار کی۔ انہوں نے ہفتے کے دن سمندر کے کنارے گڑھا کھود لیا جن میں سمندر کا پانی داخل ہوتا اور مچھلیاں بھی اس پانی کے ساتھ ان گڑھوں اور تالاب میں آ جاتی تھی۔ جب پانی اتر جاتا تو مچھلیاں انہی گڑھوں میں پھنس جاتی تھی، پھر وہ انہیں اتوار والے دن پکڑ کر نکال لیتے اور کھا لیتے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کیا۔ ان کا یہ خیال تھا انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا بھی نہیں اور اپنی مرضی بھی پوری کر لی۔ اس بستی میں تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے چالاکی سے حکم کی خلاف ورزی کی۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو ان نافرمانوں کو دیکھتے تھے مگر انہیں روکتے نہیں تھے اور کہتے تھے ہم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کریں جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تیسرے وہ صالح لوگ تھے جو نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، انہیں اس فعل سے باز رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ جب یہ نافرمان لوگ اپنی سرکشی اور اپنے کاموں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کنو قرادۃ خاسئین، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ جو چالاکی اور نافرمانی کرتے تھے وہ بندر بن گئے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ اور عبرتناک انجام تھا جس سے یہ ظاہر کیا گیا کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ سزا صرف ان لوگوں کو ملی جو نافرمان تھے، جبکہ نصیحت کرنے والے اور خاموش رہنے والوں کو بخش دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل میں سے نافرمانوں کو بندر بنا دیا تو ان کا اس دنیا سے خاتمہ ایک خاص طریقے سے کیا گیا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بندر بن گئے اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتے یا عام بندروں کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ جن اقوام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب دیا، یعنی ان کی شکلیں بگاڑ کر جانور جیسی کر دی، ان کی نسل آگے نہیں چلی، وہ اپنے مسخ ہونے کے بعد ایک خاص مدت تک زندہ رہے اور پھر ہلاک ہو گئے۔ روایات کے مطابق بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بندر بنے تھے وہ تقریباً 3 دن تک اس حال میں زندہ رہے اور پھر وہ ہلاک ہو گئے۔ وہ اس حالت میں کھا پی بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی ان کی نسل بڑھنے کا کوئی امکان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل طور پر ختم کر دیا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرتناک نشان بنے۔ یہ سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی نافرمانی اور اللہ کے حکموں میں حلیہ جوئی کے بدلے میں تھی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا موجودہ بندر انہی نسل میں سے ہیں؟ بالکل نہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندر اور خنزیر آج کی دنیا میں موجود ہیں وہ ان مسخ شدہ انسانوں کی نسل میں سے نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسخ کیے گئی کی نسل نہیں بناتا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے، اور بلا شبہ بندر اور خنزیر تو پہلے سے ہی موجود تھے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو بندر بنا کر ایک سزا دی اور پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا تاکہ وہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے احکامات میں مذاق اور نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین و گرامی، اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ ہماری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سب سے بڑی ایک نصیحت یہ کرتا ہے کہ نصیحت کرنے والوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھی کرنے دو، ہمیں کیا ہے، ان کو خود عقل آنی چاہیے، جبکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔